الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع وقال علیہ الصلاۃ والسلام الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر وقال علیہ الصلاۃ والسلام لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى كافرا منها شربا وقال علیہ الصلاۃ والسلام من حب الدنیا اضر بآخرته ومن حب آخرته اضر بدنیاه فآثر ما يبقى على ما يفنى وقال علیہ الصلاۃ والسلام ما لي وللدنيا وما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها وقال علیہ الصلاۃ والسلام حب الدنيا رأس كل خطيئة وقال علیہ الصلاۃ والسلام كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کی جو مذمت ہے وہ قرآن شریف اور حدیث میں بکثرت وارد ہے، لیکن اسی دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ لہذا دنیا کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت سے یہ آخرت کی تیاری کی جگہ ہے، اس وجہ سے اس کی ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے تاکہ وہاں ہمیں فائدہ ہو۔ یہ وقت اگر ختم ہو جائے پھر بے شک انسان کتنے منتیں کرے، ایک سیکنڈ بھی نہیں مل سکتا۔ اس وجہ سے جو لمحات ہمیں ملے ہوئے ہیں ان لمحات میں ہم وہ کام کریں جو ہمارے آخرت میں کام آئے۔ اس لیے فرمایا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دنیا بڑی قیمتی ہے اور ہمیں اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اللہ پاک نے کسی کو مال دیا ہے تو مال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرے، اگر کسی کو مضبوط جسم دیا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرے۔ جیسے فرمایا گیا ہے کہ جو مضبوط جسم والا یعنی بندہ ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، مطلب کمزور سے، یعنی وہ زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے، اس کے پاس اس چیز کی مطلب موجود ہے، اس کا سبب موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آخرت کے لیے رکاوٹ بھی ہے، یہی دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ آخرت کے لیے رکاوٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کو دو آپشنز ملتے ہیں ہر چیز ہر وقت، یا دنیا کی چیزیں ہیں وہ یہ لے لیں، یا پھر آخرت کی چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے وہ لے لیں۔ تو جس نے اس دنیا کی چیزیں لے لیں تو اگر ان کو مل بھی جائیں، ضروری نہیں کہ کوئی لینا چاہے تو مل بھی جائے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں در در کی ٹوکرے کھاتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن ان کو نہیں ملتی۔ تو ضرور نہیں کہ انسان اس کے لیے کوشش کر لے تو مل بھی جائے، آخرت کے لیے کوشش کر لے تو ضرور ملتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ پاک کسی کے نیکی کی جو محنت ہے وہ نہیں ضائع فرماتے، تو وہاں ضائع نہیں ہوتا، آخرت کی محنت ضائع نہیں ہوتی۔ لیکن جو دنیا کی محنت ہے ضروری نہیں ہے کہ انسان محنت کر لے تو اس کو وہ مل بھی جائے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، 5 سال کی عمر سے پڑھنا شروع کر لیتا ہے،
اسکول جاتے ہیں روزانہ اور وہاں کے مشکلات اور تمام چیزیں. میٹرک پاس کر لیتے ہیں. میٹرک کے پاس پھر ایف ایس سی میں بہت محنت و کوشش کے بعد میڈیکل کالج چلے جاتے ہیں مثلاً. اور میڈیکل کالج میں 5 سال خوب رگڑے کا کے خوب محنت کر کے خوب اس کا آخری وائوہ ہو جاتا ہے. یہ اس کے بعد وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، بن جائے گا، اور اس کے رزلٹ آنے سے پہلے پہلے وہ مر جائے تو اس کو کیا مل گیا؟ کچھ مل گیا؟ کچھ بھی نہیں ملا. ساری عمر محنت کی لیکن اس کا صلہ اس کو دنیا میں بالکل نہیں ملا. اس طرح کے انسان ہے تجارت میں ترقی کرتے 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 وہ پیسہ اپنے اوپر بھی نہیں لگاتا اور ڈاکہ پڑ جاتا ہے، سارا کچھ لوٹ جاتا ہے. کوئی باہر بڑی محنت کرتا ہے کرتے 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 آ کر گھر بھی نہیں پہنچتا کہ راستے میں اس کو لوٹ لیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے مطلب ضروری نہیں کہ وہ جو محنت کر رہا ہے اس کو اس کا صلہ ضرور ملے. ہاں اگر وہ صبر کر لے اس پر اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یعنی اس پر صبر کر لے تو پھر یہ آخرت کی چیز بن گئی، پھر یہ دنیا کی چیز نہیں ہے. آخرت میں اس کو صلہ مل جائے گا. اس لیے آخرت کا تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اللہ پاک ضائع نہیں فرماتے، لیکن دنیا کی چیز تو گئی. تو دنیا کی جو چیز ہے اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو حاصل کرنا چاہے اور وہ آپ کو مل بھی جائے. بسا اوقات آپ پوری محنت کر لیتے ہیں لیکن نہیں ملتا. یہ ہمارے سامنے آپ لوگ تو جانتے ہوں گے، یہ قصر شیرین مٹھائی کا دکان کافی اس پہ رش ہوا کرتا تھا. ہاں جی، کچھ عرصے کے بعد اس کے فریسکو اس کے سامنے، اب وہ رش فریسکو پر ہے، شین والے ایسے بیٹھے ہیں. ظاہر حالانکہ وہی دکان ہے، یہ کوئی نہیں کہ مطلب کہ انہوں نے دکان تبدیل کیا کوئی اور سے، لیکن نہیں ہے، بس اٹھا لیا گیا معاملہ ادھر سے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیز ہے مقدر کے مطابق ملتا ہے. دنیا مقدر کے مطابق ملتا ہے. محنت کوشش کرنی چاہیے، ضروری ہے، لیکن نتیجہ ضروری نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا نیسیسری کنڈیشن اور سفیشینٹ. نیسیسری تو ہے لیکن سفیشینٹ نہیں ہے. اگر اللہ پاک نہ دے تو ضائع ہو جائے. بس پتہ چلا کہ ہم دنیا کے لیے اگر خوار ہو رہے ہیں اور آخرت کا ہمارا کنسپٹ درست نہیں ہے تو ہم نقصان کا سودا کر رہے ہیں، ہم نفع کا سودا نہیں کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس کے بارے میں اچھی طرح جاننا چاہیے. اکثر پیشتر میں یہ مضمون بیان کرتا ہوں اپنے بیانوں میں، تو لوگ کہیں گے بھئی اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہو، مطلب صرف یہی بیان کرتا. ہاں میں اس لیے یہ بیان کرتا ہوں کہ اسی کا واسطہ ہمارے ساتھ ہر وقت ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد دنیا ہی دنیا ہے. گھر میں دنیا، بازار میں دنیا، لوگوں میں دنیا، ملنے جلنے میں دنیا، سب چیزوں میں دنیا ہی دنیا ہے. اور دنیا کی چاہت اور دنیا کی لیے طرف اس کے لیے ہر چیز دعوت دے رہی ہے ہر وقت. مطلب اس میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ فرق آ جائے، ہر وقت. اور مجھے بتایا کہ آخرت کی دعوت کتنی ہے، ذرا تھوڑا سا اندازہ کر لیں. 24 گھنٹے میں آخرت کی دعوت کتنی ہوگی؟ بہت کم، بہت کم. اب وہ ہر وقت کی دعوت کا مقابلہ یہ تھوڑی دیر کی دعوت یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے جتنا ہے اس کو تو کم از کم اس پر شکر کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر بالکل اپنے آپ کو ڈبو تو نہ دیں. جتنی مطلب کوشش ہو سکتی ہے ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لیں.
تو اس وجہ سے قرآن میں بھی اس کے بارے میں بہت تفصیل موجود ہے، حدیث شریفہ میں بہت زیادہ تفصیل موجود ہے۔ اب میں وہ حدیث شریفہ جو یہاں پر آئی ہیں اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا نہیں ہے مگر ایسی جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈالے، بس چاہیے کہ اس کو دیکھے کیا لے کر لوٹتی ہے۔ یہ بھی یقین جانیے صرف سمجھانے کے لیے فرمایا گیا ہے، ورنہ اتنی حیثیت بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، اتنی حیثیت بھی نہیں ہے۔ دریا کے پانی کا اس پانی کے ساتھ کوئی ریشو تو ہوگا، کوئی نہ کوئی ریشو تو ہوگا، لیکن دنیا کی زندگی کا آخرت کی زندگی کے ساتھ کوئی ریشو نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا میں صرف ایک دن کی بات کرتا ہوں، آخرت کی ایک دن کی۔ آخرت میں ایک دن تو نہیں ہوگا نا، آخرت جب شروع ہو جائے گا تو پھر تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، انفائنائٹ۔ لیکن میں صرف ایک دن کی بات کرتا ہوں۔ ایک دن 50,000 سال کا ہے، ایک دن 50,000 سال جو ہمارے یہ دن ہے اس کے برابر ہے۔ اگر 50,000 سال کو 24 گھنٹے مان لیا جائے تو اگر ہماری زندگی یہاں 100 سال ہو جائے تو اس کے حساب سے تقریباً 3 منٹ آئے گئے، صرف 3 منٹ۔ اب اگر کسی کو کہا جائے کہ 3 منٹ مزے کرو، جو اپنی مرضی ہے کرو، اور پھر ہم جو تیرے ساتھ کرنا چاہیں گے کریں، سیدھا مارے، الٹا مارے، پینکے مارے، جو بھی کرنا چاہیں کریں گے، یا پھر تم 3 منٹ ہماری بات مانو، جو ہم کروانا چاہتے کرو، پھر اس کے بعد جو چاہو ہم تمہیں دیں گے، تیری مرضی ہوگی۔ اب بتاؤ نفع کا سودا کیا ہوگا؟ وہ 3 منٹ میں ان کی ماننا یا 3 منٹ میں اپنی ماننا؟ یا انسان خود سوچے۔ تو بے وقوف وہ ہوگا جو 3 منٹ میں اپنی بات مانے گا، اگرچہ وہ فوری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ تو قرآن پاک نے فرما دیا ہے، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 3 منٹ آپ نے مزے کیے، مزے کیا کیے؟ ضروری تو نہیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو دنیا چاہتا بھی کہتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے، ضروری تو نہیں ہے۔ بھئی مجھے بتاؤ، ہر انسان بادشاہت مانگتا ہے، کتنے بادشاہ ہیں؟ ہر آدمی بادشاہ بن سکتا ہے؟ ہاں جی، اگر آئیڈیالزم پہ بات ہو جائے تو میرے خیال میں ہر ایک آدمی پاگل ہو جائے۔ ہاں جی، کہ آدمی سمجھتا ہے کہ ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا، بس پاگل ہی ہو جائے گا، اور کیا ہوگا؟ ظاہر وہ ایک عام آدمی تو نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ہے کہ دنیا کا تو معاملہ ہے کہ چاہے بھی وہ جو 3 منٹ چاہتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ 3 منٹ اس کی مرضی کے مطابق وہ جیسے چاہتے ہیں اس کو مل بھی جائے۔ اور جو 24 گھنٹے 3 منٹ کم اس کی مان لیتے، ضروری نہیں کہ اس کو تکلیف ہی مطلب جو ہے وہ ملے وہ 3 منٹ میں۔ یہ ممکن ہے کہ بس اس کو کوئی ایسا کام دے جو اس کے لیے مشکل نہ ہو، صرف ماننے والی بات ہے نا۔ مجھے بتاؤ جو اللہ والے، تو کیا وہ ہر ایک اللہ والے تکلیف میں ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، ہاں جی، وہ ہوا کے اوپر اڑ رہے ہیں اور چیونٹی کی بات سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہوا کے اوپر اڑ رہے ہیں، چیونٹی کی بات سن رہے ہیں، تو شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے طاقت دی ہے۔ ہاں جی، مجھے بتاؤ آج کل کوئی جہاز میں بیٹھا ہو تو وہ اپنے گھر کی بات سن سکتا ہے؟ چونٹی تو دور کی بات ہے۔ ہاں جی، آلات کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، ٹیلی فون کے ذریعے سے، مطلب ایسا ممکن ہے، لیکن ویسے تو نہیں سن سکتا۔ لیکن وہ بغیر آلات کے نہ صرف سن سکتا ہے بلکہ پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ چونٹی کہہ رہی ہے۔
یہ زبان بھی جانتے ہیں چونٹی کا، ہدہد کا زبان جانتا ہے، ہدہد کو ڈھونڈ لیتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ پھر یہ ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں گا، مطلب میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اچھا یہ سارے ایسے بادشاہ، ایسی بادشاہی دنیا میں ابھی تک کسی کو ملی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ داؤد علیہ السلام، پھر ماشاءاللہ یہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ جب خواجہ صاحب فوت ہو گئے تو وصیت کی جن میں 3 باتیں ہوں تو میرے جنازہ پڑھائے ورنہ نہیں پڑھائے گا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ کبھی زنا ان سے وہ، دوسرا ایک عصر کی جو ابتدائی سنتیں ہیں پہلے والی جو یہ نہ چھوڑو، تیسرا بھی ایک اور مجھے اس وقت یاد نہیں۔ اب سب لوگ کھڑے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ کھڑے ہیں، لیکن کسی کو جرت نہیں ہو رہی آگے سے، کیونکہ تینوں شرطیں پوری کسی کی نہیں ہیں۔ آخر میں بادشاہ روتے ہوئے باہر آئے، فرمایا کہ چل جانے والے چلے گئے لیکن پیچھے والوں کو رسوا کر گئے، مجھ میں تینوں چیزیں موجود ہیں، میں جنازہ پڑھاتا ہوں۔ سب کے سامنے جنازہ سلطان شمس الدین التمش نے پڑھایا۔ اب دیکھو بادشاہ تھے، لیکن ایسے پاک آدمی جن کے پاکی کا اس وقت لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور ان سے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو کہ باہر بادشاہ ہے اور اندر جو ہے نا وہ اپنے سادہ کپڑوں میں، وہ ٹوپیاں خود مطلب جو ہے نا وہ ہوتا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد سیتا ہے، پھر اس کو بہت دور کہیں بیچتا ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ ہے کہ تو بادشاہ کے سلی ہوئی ٹوپی ہے تو ہم مہنگے ناموں خریدتے ہیں۔ قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ہاں جی، اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ وہ گزارا کرتے تھے۔ اور دنیا مطلب مغل سلطنت میں سب سے زیادہ وسیع سلطنت ان کی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 92 سال کی عمر میں لڑ رہے تھے، 92 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی ظاہر ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ نفع کا سودا کیا ہے؟ بھئی اللہ کی بات مان لو، ضروری نہیں کہ تمہیں تکلیف دی جائے، لیکن اگر دی جائے تو اس کا بدلہ ملے گا۔ جبکہ دنیا کے بنو گے تو اگر تکلیف ہے تو کوئی بدلہ نہیں ہے، اگر آخرت کا سوچ نہیں ہے، تکلیف مل گئی تو کوئی بدلہ نہیں۔ یہ جو کافر لوگ ہیں، مجھے بتاؤ تک کیا ان کو نقصانات نہیں ہوتے؟ کیا وہ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا ان کو تکلیف پیش نہیں آتی؟ کیا ان کے لوگ نہیں مرتے؟ تو تکلیفیں ساری ہوتی ہے، تو ان کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا، بس تکلیف ہی ملتی ہے۔ جبکہ مسلمان کو جو تکلیف ملتی ہے اس کا بدلہ ملتا ہے، اس کو اچھا بدلہ ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اس وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے کیا کہ اس دنیا کا اس دنیا کے ساتھ مقابلہ کریں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ آخرت کا مقابلہ میں دنیا نہیں ہے مگر ایسی جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈالے، پس چاہیے اس کو دیکھے کیا لے کر لوٹتی ہے۔ ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا مسلمانوں کے واسطے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ عجیب جامع اور اس کا مطلب کہتے ہیں خوبصورت مثال ہے دنیا اور آخرت کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں چاہے کتنی ہی مزے مل جائے کسی کو، آخرت کے مزوں کے مقابلے میں ایک قید خانہ ہی ہے، پابندیاں ہیں، مشکلات ہیں۔ اگر بادشاہ بھی ہے تو بادشاہت کے اپنے مسائل ہیں نا، بادشاہت کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ بھئی ہم کلے ڈلے آگے پیچھے جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں ٹریس کرتا، کیا بادشاہ اس طرح آ سکتا ہے؟ جا سکتا ہے؟ وہ اپنے بیٹے سے بھی ملے گا تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ ملے گا،
ہاں جی، پورا ایک لاگ بک بنے گا جی، فلاں آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی ہر چیز پہ باقاعدہ نظر ہوتی ہے. کھانا کھائے گا تو پورا ٹیسٹ کر کے آئے گا، پھر اس کے بعد کھانا کھائے گا. ہاں جی، ممکن ہے کہ وہ شخص جو ٹیسٹ کرتا ہے صحیح وقت پہ نہ پہنچ سکے تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا، ٹیسٹ کرے گا پھر کھانا کھائے گا. ہاں جی، اس طرح مطلب ہے کہ وہ یعنی ہر چیز پہ اس کی چک ہے. تو مجھے بتاؤ قید خانہ ہے یا نہیں ہے؟ بس قید خانے کی مثال ہے نا، ایک ہوتے سونے کی زنجیر، ایک ہوتے لوہے کی زنجیر. تو اگر کوئی لوہے کی زنجیر میں گرفتار نہیں، سونے کی زنجیر میں گرفتار ہے تو کیا وہ قید خانہ نہیں ہے؟ پھر بھی قید خانہ ہے تو قید خانہ. تو اس طرح مومن جو ہے اس کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. اس کے بعد کافر کے لیے جو عذاب وہاں تیار ہے اس کے مقابلے میں یہ جنت تو، یہ دنیا کی تکلیف ہے تو جنت ہے. ویسے کسی مثال دی جیسے انگلی کی مثال اب سے ہم نے دی نا، تو اس طرح کسی نے مثال دی کہ جو وہاں دوزخ کی آگ ہے، اگر اس سے دوزخی کو اس آگ میں ڈال دیا جائے جو دنیا کی آگ ہے تو اس کو نیند آ جائے گی. یہ اتنے سخت عذاب. اور یہ فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ، سب سے کم عذاب جس کو دیا جائے گا دوزخ میں وہ ابو طالب صاحب، جن کو صرف کڑامے دوزخ کی پہنائی جائیں گی. اور وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھل رہا ہوگا، اور وہ سمجھے کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے سب سے کم ہوگا. ہاں جی، تو یہ بات ہے، مطلب بہت 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 خطرناک باتیں. یا اللہ یا کریم. نیز ارشاد فرمایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اس سے ایک گونٹ کے برابر بھی نہ دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فانی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک حکم کی بس وہ ہے، ختم اور بس ختم، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جی، ایک دفعہ کوئی شخص، وہ چوڑیاں نہیں ہوتی عورتیں جو پہنتی، وہ اس کا مطلب پنڈ کہتے ہیں آپ لوگ، ہاں، وہ جو ہے نا وہ تھا، وہ پڑا ہوا تھا. تو جو بلدیہ والے آئے نا تو انہوں نے اس کو ٹوکر ماری، کہتے اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا ایک ٹوکر اور مارو پھر کچھ بھی نہیں. ایک ٹوکر اس کو اور پڑ گیا تو پھر کچھ بھی نہیں. تو بات یہی ہے کہ دنیا کیا ہے، بس یہی چیز ہے. تو اللہ جل شانہ اگر کافر کو، بلکہ ایک اور حدیث شریف ہے، ادھر تو نہیں ہے، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اس میں فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو نقصان نہ ہوتا اس کی وجہ سے کہ وہ مطلب اس کا حرص کرتے، تو میں کافروں کے گھر سونے اور چاندی کے بنوا لیتا. ہاں جی، کافروں کے گھر سونے اور چاندی کے بنوا لیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کے پاس کیا، میں اس کی مثال دیتا ہوں. یہ اکثر ملکوں میں پانسی جن کو دی جاتی ہے تو ان کو آخر میں آپشن دی جاتی ہے کہ کوئی چیز چاہیے تو مطلب کوئی خواہش ہو تو پوری ہو سکے تو پوری کرے. تو اس میں لوگ کی خواہشیں مختلف ہوتی ہیں تو پر پوری کر دیتے ہیں، اگر ہو سکتے تو پوری کر دیتے. تو اب اگر کوئی بہت اچھے کھانے کا اور اچھے کپڑوں کا اور اس کے اچھی جگہ بیٹھنے کی خواہش کر لے اور اس کے لیے وہ ساری چیزیں ارینج ہو جائیں، اور پاس ایک آدمی، عام آدمی جا رہا ہو، اس کو دیکھ کر للچائے اور کہے کہ کاش یہ چیزیں مجھے بھی ملتی، اور اس کو اس کا پتہ چل جائے اور کہتے آؤ یہ ساری چیزیں لے لو،
اور جس طرح تم آزاد ہو مجھے اس طرح آزاد کروا دو. ہاں جی, اور میری جگہ تم چلے جاؤ. تو کیا اس کی بات کوئی مانے گا؟ تو اب کافروں کی میں نے 3 منٹ کی بات کی نا, 3 منٹ. یہ ہم گئے تھے ترکی میں, وہاں پر وہ جو ہے نا وہ میوزیم تھا, اب تو ماشاء اللہ جامع مسجد بنا دیا گیا. تو اس میں یہ انتظام بھی تھا کہ وہ پرانے بادشاہوں کے جو لباس ہے اور تخت ہے اور ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. تو اگر کوئی اس کی فیس ادا کر لے تو باقاعدہ اس کو وہ لباس پہنا دیا جاتا ہے اور پھر اس تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے اور بالکل اس کا حکم بھی مانا جاتا ہے. اس تھوڑی دیر میں جو کچھ ہو سکتا ہے مطلب وہ کر دیا جاتا ہے. ہاں جی, یعنی اس کو تقریباً بادشاہ کا سٹیٹس تھوڑی دیر کے لیے دے دیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں 3 منٹ سے تو وہ بھی زیادہ ہوگا. 3 منٹ سے زیادہ ہو گئے, 3 منٹ سے زیادہ 15-20 منٹ کے لیے تو بادشاہ بنے گا نا کم از کم, شاید زیادہ بھی ہو. ہاں جی, تو کیا اس وقت آدمی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے؟ وہ ایک ڈرامے کا کردار ہوتا ہے بس, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو بس وہ ایک کردار ہی ہے. اس آخرت کی زندگی کے مقابلے میں تو یہ بالکل ہی ایک کردار ہے. یعنی اس کو کیا ملا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بس. ہاں جی, چند دنوں کی چاندنی پھر اندھیری رات, مطلب یہ معاملہ اس طرح ہے. نیز ارشاد فرمائے, بہت زبردست اہم بات ہے. نیز ارشاد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے دنیا کی ساتھ محبت کی اس نے اپنے آخرت کو ضرر پہنچایا, اور جس نے اپنی آخرت کی محبت کی اس نے اپنے دنیا کو ضرر پہنچایا. پس ترجیح دو جہان فانی پر عالم جاودانی کو. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہیں, مطلب گویا کہ ہمیں دونوں مل جائے. شوق ٹھیک ہے, مانگنا اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کم ہی ملتا ہے اس طرح کم ہی ہے. بلکہ تانوی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اور دنیا اکٹھی نہیں ملا کرتی. اگر ایک ملتا ہے تو دوسرا نہیں ملتا, دوسرا ملتا ہے تو پہلا نہیں ملتا. فرمایا کہ دنیا میں اور آخرت میں اگر دونوں مل جائے تو جیت دنیا کی ہوتی ہے. ہم یہ اسکول وغیرہ جو ہوتے ہیں نا, اسلامی اسکول, وہ لکھ لیتے ہیں جی اسلامی اسکول ہو, یہ چیز ہو, آخر میں وہ کیا بن جاتے ہیں؟ آپ اندر جا کے دیکھیں آخر میں کیا. پھر جب آپ اعتراض کرتے ہیں تو اس طرح بس جی کیا کرے جی, اب نہیں پھر چلتے, اب کیا پھر کوئی نہیں آتا, اب کیا کرے. بس وہ اپنے آپ کے سامنے وہ فریادیں کر کے بس خاموش ہو جائیں گے. ہاں جی, وجہ کیا ہے؟ لوگ واقعی نہیں چاہتے. تو جب لوگ نہیں چاہتے تو پھر وہ بھی ان کے پیچھے چل جاتے ہیں. دعوے بہت ہوتے ہیں لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ وہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایک انسان آخرت کا ارادہ کرے تو دنیا کو رخصت کرنا پڑے گا کسی حد تک, اور جو دنیا لے گا تو آخرت بھول جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتا دیا کہ آخرت کو ترجیح دو, دنیا کو ترجیح نہ دو, کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال سے یہ سمجھایا, فرمایا مجھ کو دنیا سے کیا تعلق, اور نہیں ہوں میں اور دنیا مگر اس سوار کی مانند جو چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کو ٹھہر جائے پھر اس کو چھوڑ کر چل دے. وہی 3 منٹ والی بات. اب مطلب ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بس آئے اور کھڑے ہو گئے, بس چلے. میں اس کی ایک مثال آج کل کے لحاظ سے عرض کرتا ہوں. مثلا کوئی شخص باہر جا رہا ہے اور وی آئی پی لاؤنج میں تقریباً اس کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ملتا ہے ٹھہرنے کو, پھر آگے سفر ہے جہاز میں. اب وی آئی پی لاؤنج میں بڑی فیسلٹیز ہوتی ہیں, لیکن کیا اگر وہ فیسلٹیز نہ ہو تو کیا لوگ اپنا سفر چھوڑ دیں گے؟
یا اگر مثال کے طور پر کسی جگہ وہ اسٹے کر رہا ہے کچھ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے، تو کیا اس کا یہ تصور کبھی ہو سکتا ہے کہ یہاں تو فریج میں لے آؤں، یہاں تو میں صوفہ لے آؤں، یہاں تو میں فانوس لے آؤں، یہاں پر تو یہ کروں، یہاں پر وہ کروں؟ کبھی کوئی سوچتا ہے اس طرح؟ یہ تو بس تھوڑی دیر کے لیے تو ہے، بس اس کے بعد تو جانا ہے، کیا ضرورت ہے؟ بلکہ میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ بعض دفعہ رش میں لوگ بس میں بیٹھ جاتے ہیں، بس میں یا ریل میں بالخصوص کھڑے بھی ہوتے ہیں. ہاں جی، ان کو پتہ ہوتا ہے بھئی تھوڑی دیر کے لیے، بس ٹھیک ہے جی، پھر تو بس ہے، مطلب کون سامنے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، بس ٹھیک ہے جی، کھڑے کھڑے بھی گزر جائے تو اچھی بات ہے. حالانکہ ٹکٹ دیا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو قربان کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے بھئی یہ زیادہ اہم ہے. مثلا کسی کو آرام دہ سواری ملتی ہے لیکن 2 گھنٹے بعد، اور کھڑے ہو کر جانا پڑ رہا ہے 2 گھنٹے پہلے، تو اگر ضرورت ہو اس کو جانے کی جلدی کی، مثلا ادھر کوئی مطلب تاریخ ہو عدالت میں، یا پیپر دینا چاہتا ہو، اسٹوڈنٹ ہے، تو کیا خیال، وہ کیا کرے گا؟ وہ 2 گھنٹے کے بعد جائے گا. وہ نہیں، وہ کہہ دے بھائی ٹھیک ہے جی، بھائی میرا مقصد اس سے پورا ہو رہا ہے، تو کھڑے کھڑے بھی چلے جائے گا. تو بھئی یہاں پیپر ہے یا جو بھی ہے وہ وقتی ضرورت ہے، اس کی بنیاد پر آدمی اپنے آرام کو قربان کر لیتا ہے. تو اسی طرح آخرت میں بھی تو ساری چیزیں ہیں نا، وہ بھی تو ہماری ضرورت ہے نا، اور اصلی ضرورت ہے. تو اس کے لیے کیا ہم قربانی نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے بھی ہم قربانی کر سکتے، اور آدمی کہہ سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم. یہی وجہ ہے کہ جتنے اہل اللہ تھے ان کو بھی بھوک لگتی تھی. کیا وہ انسان نہیں تھے؟ انسان تھے، وہ بھوک ان کو لگتی تھی، ان کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی تھی، ان کو بھی مطلب دنیا کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے، لیکن وہ آخرت کو سوچتے تھے. میں مثال دے سکتا ہوں شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا. وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا مرید تھا، وقت کا بادشاہ اس کا مرید تھا، لیکن وہ فاقے پہ فاقے گزار رہے تھے. اس کا مطلب انہوں نے اپنے فاقے کو اتنا چھپایا ہوا تھا کہ وقت کے بادشاہ کو بھی پتہ نہیں چلا. ورنہ اس کو پتہ چلتا تو کیا اس کو فاقے کرنے دیتا. اور جب وہ جو ہے نا ویسے ہنڈلی میں جو ہے نا وہ ویسے وہ جو ہے نا وہ کرے تو بچوں کو اس طرح بہلاتے اور کہتے بس یہ سب میرے گناہوں کی شامت ہے، بس انشاءاللہ اب جلدی ٹائم گزر جائے گا، پھر جنت میں آرام ہی آرام ہے. ہاں جی، اس طریقے سے وقت گزارتے تھے شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ. اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام دیا تھا. وہ اللہ پاک نے اتنی زبردست ان کو مقام دیا تھا یہ کہ اس دور کے ایک عامل تھے جو ان کے معتقد تھے. اس نے اپنے جنات کو بھیجا کہ حضرت کو لے آؤ. تو جنات نے جب کوشش کی تو حضرت کو پتہ چل گیا. تو حضرت نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ آپ کو لے جانے. کیوں؟ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ حضرت کو لے آئیں. انہوں نے کہا جاؤ ان کو پکڑ کے لے آؤ. اب جنات ان کے غلام ہیں، لیکن جا کر ان کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتے حضرت کے حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں چلے گا. ہاں جی، آپ کو لے جانا پڑے گا. ان کو پکڑ کے لے گئے تو حضرت نے ان سے کہا بھئی کیا حرکت کی تھی تم نے؟ کہ بس محبت کی وجہ سے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا پھر خود آ جاتے نا، یہ کون سا طریقہ ہے کہ مجھے لے جاؤ؟ انہوں نے پھر توبہ کر لیا، مطلب معافی مانگی. اب دیکھو حکم ایسے چلتا تھا. اب ان ایسے لوگوں کے اوپر حکم کر کے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن فاقے پہ فاقے، چونکہ ان کو پتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا کہ احد کا پہاڑ چاہے تو سونا کر دوں اور تیرے ساتھ چلے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ میرے لیے اچھا ہے کہ ایک وقت میرے ایک وقت نہ میرے. تو یہ بات ہے. تھوڑا سا سونا کسی وقت رہ گیا تھا تقسیم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے فوراً
لوگوں کی گردنوں کو پلانگتے ہوئے گئے، حالانکہ ویسے تو معمول کے مطابق تو ایسا نہیں تھا. تو بڑے لوگ حیران ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بات تھی، کیسے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ نہیں تھا. پھر پوچھا، فرمایا وہ تھوڑا سا سونا رہ گیا تھا تو میرے دل نے نہیں اچھا جانا کہ یہ رات ہمارے گھر میں گزارے، تو اس کو بدل تقسیم کر دیا. تو اب یہ ہے مطلب ظاہر ہے اصل. تو دنیا کو پہچانو تو اللہ والوں کے آنکھوں سے پہچانو. اللہ والے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دنیا داروں کے آنکھوں سے نہ پہچانو. دنیا دار تو اس کے اوپر مر بیٹھے ہیں. دنیا دار تو سب کچھ دنیا ہی کو سمجھتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ صاحب واقعہ بتاتے ہیں کہ جس وقت بشتی زیور حضرت نے لکھی تو حضرت نے اس کی کوئی رائلٹی کے حقوق وغیرہ نہیں رکھے. تو ایک انگریز کی ملاقات ہو گئی حضرت سے. میں نے پوچھا، حضرت آپ نے اتنی اچھی کتاب لکھی ہے تو اس کی رائلٹی کے حقوق آپ نے محفوظ کیے؟ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر آپ کو کیا فائدہ؟ تو حضرت نے اپنے ساتھی سے کہا، میں ان کو کیا سمجھاؤں کہ اس مجھے کیا فائدہ؟ کیوں فائدہ آخرت کا، اور یہ اس کو جانتا نہیں. حضرت نے اپنے کسی کتاب کا بھی رائلٹی کے حقوق محفوظ نہیں کیے تھے. کرتے تو کر سکتے تھے، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی تھی. صرف بشتی زیور کا رائلٹی کے حقوق کو محفوظ کر لیتے تو ابھی تک ان کی اولاد میں بھی سلسلہ جاری رہتا. لیکن نہیں محفوظ کیے آخرت کے لیے. یہی بڑی بات ہے آخرت کے لیے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں ایسے نیک اعمال کی نقل کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. کوئی بھی گناہ دیکھو تو اس کا بنیادی سبب کیا ہوگا؟ دنیا کی محبت. حسد کو دیکھو تو کہاں سے آئے؟ دنیا کی محبت سے. تکبر کو دیکھو تو کہاں سے؟ دنیا کی محبت. اس طرح جو آنکھوں کی گناہ ہے، کانوں کی گناہ ہے، جسم کے سارے اعضاء کی، وہ سب کے سب دنیا کی محبت کی چیزیں. تو دنیا کی محبت جو ہے ہر گناہ کے اندر گھسا ہوتا ہے اور ہر گناہ اسی سے ہوتی ہے. لہذا اگر دنیا کی محبت یعنی کنٹرول کی جائے، میں نہیں کہتا ہوں کہ ختم کی جائے، کنٹرول کی جائے، جیسے نفس کو کنٹرول کیا جائے. نفس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، نفس کو کنٹرول کیا جائے تو سبحان اللہ یہی نفس ہمارا کام آئے گا. اسی کے ذریعے سے ہم سارے کام کریں گے. اس طرح دنیا کی محبت کنٹرول کی تو یہ دنیا ہمارے کام آئے گی اور ہم اس کے ذریعے سے آخرت کی تیاری کریں گے. ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہو جاؤ تم آخرت کے طلب کرنے والے اور دنیا کے طلب کرنے والے مت بنو. یعنی یہ تو کسی اور حدیث شریفہ سے پتہ چلے کہ دنیا میں عافیت مانگو. عافیت مانگنی چاہیے. ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہ میں تجھ سے عفو کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اور عافیت یہاں بھی ہے وہاں بھی، فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو، اس میں سارا آخرت آ گیا. والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت میں عافیت. تو یہ مظاہرہ مطلب اس میں ہے، مطلب یعنی عافیت تو مانگنی چاہیے، لیکن ویسے طالب دنیا نہیں ہونا چاہیے، طالب آخرت ہونا چاہیے. طالب دنیا نہیں ہونی چاہیے. الدنیا جیفتن، دنیا مردار ہے. یہ بھی حدیث شریف ہے. الدنیا جیفتن، دنیا مردار ہے. وہ طالب و کلاب، اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ دنیا کے طلب کرنے والے نہیں ہونے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کریم اللہ پاک ارشاد فرماتے بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو، اور حالانکہ آخرت دنیا سے 1000 درجہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. یعنی خیر و ابقا، خیر بھی ہے اچھی بھی ہے. اب دیکھو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یعنی میں کہتا ہوں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کیا ملے گا؟
وہ آخرت میں جنت میں ایک درخت میرے لیے ہو جائے گی، مطلب جو کہ 500 سال تک اس کے نیچے گھوڑا چل سکے گا اور پورا نہیں ہوگا۔ کیا یہ جو درخت ہے دنیا کے کسی درخت کے مقابلے میں کیسی ہے؟ ہاں جی، دنیا کے کوئی درخت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو خیر تو یہ ہو گیا۔ اور یہ درخت کتنے دنوں کے لیے لگے گی وہاں پر؟ ہمیشہ کے لیے، تو اب کا بھی ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت کی ہر چیز جو ہے دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ یہ دو چیزیں، دو صفات اس کے ساتھ ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو، آخرت کی دنیا کی زندگانی کو، حالانکہ آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بکری کے کنکٹے مردار بچے پر گزر ہوا۔ اس وقت فرمایا تم میں کون شخص پسند کرتا ہے یہ مردار، اس کو 1 درہم کے بدلے مل جائے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ درہم تو بہت ہے، ہم کو تو اس کو بھی پسند نہیں کہ وہ کسی انا چیز کے بدلے مل جائے۔ آپ سے نے فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے زیادہ ذلیل ہے جس کا ذریعہ تمہارے نزدیک۔ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس کی کوئی مول نہیں ہے، بس صرف یہ ہماری ایک نفس کی خواہش اس کے ساتھ اٹیچ ہے، بس نفس کی خواہش اور فوری چیز ہونا کی وجہ سے کہ فوری ہے اور نفس اس چیز کو چاہتی ہے۔ اگر ہمیں ذرا اس پر غور کروں نا تو کچھ اور باتیں بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا کی جو تکالیف ہے نا، یہ اگر مسلسل ہونے لگے تو اس کے ساتھ انسان عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ تکالیف نہیں رہتے۔ اس وجہ سے مجاہدہ جو ہوتا ہے انسان کا، وہ اعمال کو آسان کر دیتے ہیں۔ ابتدا میں انسان کوئی عمل کرتا ہے تو مشکل ہوتا ہے، مثلا روزے کو لے لو، ابتدا میں 2-3 روزے مشکل لگتے ہیں، پھر بعد میں بس آدمی میں جاتے آدمی پھر رکھتے جاتے ہیں کچھ۔ اب جو نہیں رکھتا تو حیران ہوتے کہ لوگ روزے کیسے رکھ سکتے ہیں۔ بھئی اور تو چھوڑو، چلو جی مولویوں کی بات نہ سنو، میں ڈاکٹروں کی بات سنو۔ یہ ڈاکٹر حضرات جو انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کہتے ہیں، انٹرمیٹنگ فاسٹنگ، یہ فاسٹنگ جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں بھئی آپ ہماری بات 2 ہفتے مان لو، پھر آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا۔ حیران ہو گئے ڈاکٹر حضرات کیسے روزے رکھواتے ہیں فاسٹنگ کے۔ 24 گھنٹے میں 1 وقت کھانا، کیا روزے ایسے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں 1 وقت کھانا، اور لوگ کرتے ہیں۔ پھر جب اس سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتے پھر کہتے ہیں 48 گھنٹے میں 1 وقت کھانا، اس سے بھی جب مسئلہ حل نہیں ہوتے 72 گھنٹے میں 1 وقت کھانا، 7 دن تک چلے جاتے ہیں، وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں اور بالکل کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ کیا بات ہے؟ اس کے نفس کے اندر اللہ نے بڑی زبردست چیزیں رکھی ہے، ذرا طور سے ان کو ڈھونڈو، سرچ کرو، اس کے اندر ایک دنیا ہے۔ ہاں جی، تو اسی طریقے سے آپ ڈرے نہیں کہ یہ کام مشکل ہے، بھئی مشکل ہے، ابتدا میں مشکل ہے، پھر بعد میں جب آپ نے کرنا شروع کر لیا سبحان اللہ پھر آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ جمناسٹک والے جو نہیں، جمناسٹک والے یہ جو حرکتیں کرتے ہیں ہم کبھی اس کا سوچ سکتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں، لیکن اس طرح کرتے 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 بالکل ایسا ہو گیا جیسا ان کے لیے عام بات ہے۔ وہ نہیں ہوتے ایک اس پہ جو تار کے اوپر وہ جو جاتے ہیں جاتے ہیں، تو یہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر بڑی چیز ہے، بہت زبردست قسم کی صلاحیت ہے۔
تو ان صلاحیتوں کو آخرت کے لیے استعمال کرو. دنیا کے لیے تو لوگ کرتے ہیں، جیسے جمناسٹک والے، جیسے ڈاکٹر حضرات کا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ وغیرہ، دنیا کے لیے تو لوگ کرتے ہیں، لیکن تم آخرت کے لیے کرو. ہاں جی، اپنی خواہشات کو دبانا سیکھو. تھوڑی سی بات ہے، آپ علم حاصل کر لو کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے. جو چیز جائز ہو، پسند ہو، تو جتنا مفید ہے استعمال کر لو. شریعت پابندی نہیں لگاتی. کلو واشربو، حکم دیتے ہیں کھاؤ پیو. ہاں جی، لیکن لمٹ. روزے میں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. ہاں مطلب جس وقت وہ سفید داڑھی سیاہ داڑھی کے ساتھ وہ ممتاز ہو جائے، بس وقت پہ نہ کھاؤ. بس لمٹ ہے. کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں. اس سے حلال رزق ہے، روزہ نہیں ہے، کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر روزہ ہے یا حرام ہے تو پھر نہ کھاؤ. اس وقت جو ہے نا، مطلب ہے کہ اگر آپ کو کتنی اچھی کیوں نہ لگے، نہیں، اللہ اجازت نہیں دیتا، بس نہیں کھاتا. دنیا میں بہت سارے مواقع اس قسم کے آتے ہیں کہ آدمی تھوڑے سے محنت کے ساتھ ماشاءاللہ اپنی باقی زندگی کو محفوظ کر دیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں. ورنہ پھر یہ ہے کہ یعنی دنیا کی، میں ایسا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر کہوں گی، شوگر وغیرہ، اگر شوگر کا مریض جو ہے اگر وہ نہ خیال کرے، میٹھے کا کھاتے رہیں، پرواہ نہ کرے، تو مزیدار چیز تو ہے سامنے پڑی ہوئی ہے، حلوہ پڑی ہوئی ہے، مٹھائی پڑی ہوئی ہے، اور بہت ساری چیزیں اچھی پڑی ہوئی ہیں، آم پڑے ہوئے ہیں. ہاں جی، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اگر تو نے کھا لیا تو یہ مصیبت ہے، تمہارے جان کو کھائے گا، اس وجہ سے نہ کھاؤ. اب ڈاکٹر آپ کا خیر خواہ ہے اور آپ کہتے ہیں ڈاکٹر میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کی بات نہیں مانتے، تو کیا خیال ہے، وہ بیماری ڈاکٹر کو لگے گی آپ کو لگے گی؟ ظاہر آپ کو لگے گی، ڈاکٹر نے تو اپنی ڈیوٹی کر لی. تو اسی طریقے سے جو اللہ والے آپ کو منع کرتے ہیں بعض چیزوں سے، تو یوں سمجھ لیں جیسے ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں. فرق صرف یہ کہ اس کا اثر آپ کو دنیا میں ملتا ہے، دنیا میں آپ کو اس کا اثر مل جاتا ہے کہ وہ نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر آخرت میں ہوتا ہے. دنیا میں بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، لیکن آخرت میں تو ہوتا ہی ہے. بعض گناہ ایسے جس سے قبر میں نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. بعض یہ کہ اب دیکھیں مثال کے طور پر کسی نے زمین پر قبضہ کر لیا، اصول قانون ہے کہ اس نے جتنے زمین پہ قبضہ کیا ہے وہ سب اس کا جو ہے نا زمین کے گہرائی تک، یعنی مرکز تک اس کا جتنا پیس بنتا ہے وہ سب جو ہے نا کاٹ، یعنی اس طرح کاٹ کے جو ہے نا اس کے گلے کے ارد گرد لپیٹ دیا جائے گا قیامت میں. ہاں جی، اب بتاؤ کیا کرے گا؟ یعنی ایک بالش کا پیس بھی ہے تو اس کا وزن کیلکولیٹ کرو، پتہ چل جائے گا. ہاں جی، تو یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ مطلب ظاہر ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کے کانسیکوینسز کیا ہے. اگر آپ کو منع نہیں کیا گیا تو ٹھیک ہے، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے کوئی حرام نہیں کر سکتا، اس طرح جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. تو اس لحاظ سے اگر کوئی شخص ایسا مینیج کر لے کہ میں نے جائز چیزوں کو کرنا ہے اور ناجائز چیزیں نہیں کرنی ہے، تو اللہ پاک ان جائز چیزوں میں ان کے لیے اتنی لذت، تو اتنا آرام، اتنی عافیت ڈال دے گا کہ دوسروں کے ناجائز چیزوں میں وہ چیز نہیں ہوگی. ہاں جی، یہ بات ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے نقد انعام ہوتا ہے کہ جو جائز چیزیں ہوتی ہیں ان میں ان کی ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں، وہ خواہشات جو انسان کی، کیونکہ دوسری چیزوں میں پھر جو اس کے ساتھ دنیائی مصائب ہے. میں آپ کو اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے کہیں پر ایک گھر تھا، اللہ کا نہیں بتاتا ہوں، تو اس کے پاس ہمارے جو گھر تھا نا، تو ذرا معاملہ تھوڑا ان کا گڑبڑ تھا، مال حلال والی بات نہیں تھی.
تو ان کی گھر کی عورتیں ہمارے گھر کے میں آیا کرتی تھی اور ہمارے گھر والے بھی ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے. تو گھر والی جب ہمارے گھر میں آتی تو ان سے ہمارے گھر والے کہتے ہیں ہمارا گھر نیا بنا ہوا تھا. تو ان سے کہتے کہ ہمارے گھر میں تو ابھی پلستر بھی نہیں ہوا, یہ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر ظاہر وہ جو جیسے ہوتے ابتدا میں وہ کہتے مطلب اس میں سکھ تو ہے نا, اطمینان تو ہے نا, ہم تو جتنے دیر یہاں بیٹھے ہوتے ہیں بس یہی ہمارے اطمینان ہے. اس کے بعد جب ادھر چلے جاتے ہیں بس پھر اس کے بعد مصیبت, اس کے بعد مصیبت ہے. اماندار لوگ تھے, سب کچھ تھا ان کے پاس, لیکن اطمینان نہیں تھا. ہاں جی, اطمینان نہیں تھا. تو یہی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے اطمینان اٹھا دے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دولت کے ساتھ کیا کرو گے اور چیزوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ چیزیں تو کبڑ خانہ بن جائیں گی. جیسے کبڑ خانے میں کسی کا دل نہیں لگتا, اس طرح وہ آپ کی ساری چیزیں کبڑ خانہ بن جائیں گی, آپ کا دل نہیں لگے گا اس میں. یعنی ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو, یہ ایک صاحب بیٹھے تھے, یہ نہیں ہے پیسہ, ایزی پیسہ اس کے ڈائریکٹر تھے. مجھے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب 12-13 تاریخ کے بعد میرے پاس کچھ نہیں ہوتا. 3 لاکھ روپے سے زیادہ تنخواہ تھی اس کی. 12-13 تاریخ کے بعد میرے پاس کچھ نہیں ہوتا, میں کیا کروں؟ میں نے کہا اپنی سروس چینج کری. ہاں جی, وہ حیران تھا کہ کیا بات کی. لیکن پھر بعد میں کراچی گیا تو اپنے سروس چینج کر لیا, مجھے ٹیلی فون کر لیا کہ میں نے اپنے سروس چینج کر لی. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں ہمارے سامنے. یہ جتنے بھی بڑے بڑے دنیا دار ہیں, ذرا ان کے گھروں کے اندر جانگ اگر جائز ہو دیکھ تو لو پھر کیسے ماحول ہے ان کا. ہاں جی, پریشانی کا ماحول ہوتا ہے. کبھی بیٹی سے پریشانی, کبھی بیٹے سے پریشانی, کبھی حکومت سے پریشانی, کبھی بازار سے پریشانی, کبھی دشمنوں سے پریشانی, کبھی پڑوسی, بھلے کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی. ہاں جی, یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. لیکن اللہ پاک جب عافیت دینا چاہتا ہے, سبحان اللہ, پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن خوش, الحمدللہ, اللہ دل کو اطمینان ہوتا ہے, عافیت ہوتی ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی چیزوں پہ نہ جاؤ. دنیا میں اصل چیز اطمینان اور عافیت ہے, اور آخرت کے لیے سب سے بڑی چیز ہدایت ہے. بس اگر کوئی دونوں چیزیں مل جائے تو وہ دنیا کا بھی بادشاہ ہے, آخرت کا بھی. ماشاءاللہ, بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دے دیا. ہاں جی, اگر ہدایت دنیا میں, ہدایت آخرت کے لیے مل جائے اور دنیا میں عافیت مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ تو شریعت پر چلنے میں دونوں چیزیں. جو شریعت پر چلتا ہے وہ ماشاءاللہ دنیا میں عافیت میں رہے گا, اور جو نا آخرت میں الحمدللہ آخرت کے لیے وہ ہدایت ہے. ہاں جی, یہی مطلب ہمارا مقصد ہے. باقی یہ ہے کہ لا الہ, دنیا کے ہوشیار ترین لوگ کو جمع کرو. مجھے بتاؤ کسی ایک صحابی کے برابر ان کی ہوشیاری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. انہیں کیسے زندگی گزاری ہے؟ ہاں جی, وہ ایک حدیث مطلب سارے صحابہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی رہتے ہوئے کسی جگہ چلے گئے تھے تو دوالا گر گیا. تو سنت ہے کہ اس کو اٹھا کے صاف کر کے کہا لیا جائے. تو عام طریقے سے اٹھا کر کہنا چاہتا تھا, تو کسی نے کان میں کہا کہ یہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے, یہ جو ارد گرد لوگ ہیں آج کل وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو حضرت نے کہا اس طرح نوالا اس طرح لہرا کے سب کو دکھا کے, ان بیوقوفوں کے لیے میں حضور کی سنت کو چھوڑوں گا, ان بیوقوفوں کے لیے میں حضور کی سنت کو چھوڑوں گا. اور آرام سے ماشاءاللہ اس کو کہا لیا, دکھا دیا کہ بھائی حضور کا طریقہ میرے لیے کامیابی ہے, مجھے ان لوگوں کے طریقے کامیابی نہیں ہے. لوگوں نے کہا نا ڈو ان روم وٹ رومنز ڈو, نہیں غلط. مطلب ڈو ایوری ایئر وٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ وٹ صحابہ, مطلب یہ بس یہ ہمارا کرائیٹیرین ہے. جہاں بھی جاؤ تو اپنے ساتھی لے جاؤ, اور واقعی اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی ماشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن اس چیز کو اپنے ساتھ لے جانا ہے.
ہاں جی، ہمیں خود الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، تفصیلات کا وقت نہیں، ٹائم پورا ہو گیا، لیکن اللہ پاک نے دکھایا ہے جرمنی میں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ان کے لیے ہم نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے، اسی کپڑوں میں ہوتے تھے الحمدللہ، اور اتنی عزت اللہ نے دی ہے، اتنی عزت اللہ نے وہاں دی کہ شاید ہی کسی کو ملی ہو، واللہ عالم بالصواب۔ ہاں جی، اللہ پاک نے دیے۔ وہاں کے پاکستانی مجھے کہتے ہیں آپ 1 سال پہلے کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا بھائی میں تو خود نہیں آیا، مجھے تو بھیجا گیا، میں تو اپنے طور پہ تو نہیں آ سکتا تھا۔ کہتے ہیں اصل میں ہمارے اندر لڑائیاں ہوتی تھی، سفیر تک آئے ہمیں مسائل کو حل کرنے کے لیے، لیکن نہیں ہو سکی، اور آپ نے اس طرح گپ شپ میں اس مسائل کو حل کر دیا، یہ کیسی بات ہے؟ گپ شپ کیا تھا؟ یہی باتیں تھی نا جو میں یہی کر رہا ہوں، گپ شپ تو یہی تھا نا۔ ہاں، وہ الحمدللہ سب بھائی بھائی بن گئے، اور ان کے لیے ماشاء اللہ ایک دوسرے کا مطلب جو ہے وہ پھر خیال رکھنا ممکن ہو گیا۔ تو بس یہی چیز ہوتی ہے، دین پر سب کو جمع کیا جا سکتا ہے، دنیا پر سب کو جمع نہیں کیا جا سکتا، دین پر سب کو جمع کیا جائے، کیونکہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے اور دنیا ہمارے نفس کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ ایک اور نفس ایک نہیں ہے، آپ کا نفس الگ ہے، میرا نفس الگ ہے، آپ کا نفس الگ ہے، کسی اور کا نفس، کیا سب ایک بات پر متفق ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کی بات پر سب متفق ہو سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر اللہ تو ایک ہے نا، وہ تو کوئی اور بات تو نہیں ہے۔ تو اگر یہ بات ہم سمجھ گئے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہترین زندگی بن سکتی ہے آخرت کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جو کہا جو سنا اس کو قبول فرما دے، اور یا اللہ العالمین اس کو ہم سب کے لیے آخرت کے لیے بہترین توشہ بنا دے۔ یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ آئندہ کے لیے اللہ ہماری تمام یا اللہ العالمین کاموں کو شریعت کے مطابق کر دے، اپنے مرضی کے مطابق کر لیں، اور جو ہماری نفس کی جو مرضی ہے یا اللہ اس پر قابو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ افراط تفریط سے پاک زندگی عطا فرما، جو خیر نصیب فرما شر سے بچا دے۔ یا اللہ العالمین اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میت پاک میں اپنے دیدار پاک عطا فرما۔ یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوا پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا، اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اللہ پاکستان کی حالت پر رحم فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی اسلام والے کا سب کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، دوسروں سے مانگنے کی یا العالمین ہمیں ضرورت نہ پڑے، ہمیں اچھے اخلاق اور اچھے طریقے نصیب فرما دے، حلال اور جائز طریقے نصیب فرما دے، اور یا اللہ کسی کا یا العالمین ہم بار احسان اپنے اوپر نہ رکھے، بلکہ باقی لوگوں کے ہم کام آ جائیں۔ یا العالمین تو ہم سے راضی ہو جائے، اس رات کے پر ناراض نہ ہو۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک۔ سبحان ربک رب العزة